تو ابھی عائشہ کو پڑھنا تھا، کسے پڑھنا تھا؟ جی جی حضرت مجھے تو شروع کیا جائے یا مستقل شریک ہونے والے لوگ تو آ ہی گئے ہیں؟ شروع کریں گے، ٹائم ہو گیا۔ کل پڑھا تھا ہم لوگوں نے، کل ہوئی تھی 58 آیت تک، یفسقون والی جو آیت۔ اچھا سنزید المحسنین تک ہوا تھا؟ نہیں وہ یفسقون والی جو آیت ہے نا، وہاں تک ہو گیا؟ جی اچھا چلیے آگے۔ جی اب پھر دارالہجرت میں پہنچ رہے ہیں۔ ہاں چلیے۔ جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ آشا نہیں ہے، عشرت۔ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا کل اناس مشربہم، پھر سے كُلُّ پڑھ أُنَاسٍ دیجیے۔ مَّشْرَبَهُم جی قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ اور پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جی تسقا یستسقی، استسقا۔ اور جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے ہاں لیے، وہ پانی کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، یاد کرو جبکہ موسیٰ نے یاد اپنی کرو جب قوم کہ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، طلب کیا، پانی پانی مانگا۔ انتظام کرنے کی درخواست کی۔ استسقا مانے اس بات کی کسی سے درخواست کرنا کہ پینے کا انتظام ہو جائے، پانی کا انتظام ہو جائے نا۔ تو استسقا موسیٰ ربہ نا، استسقا موسیٰ ربہ، موسیٰ نے اپنے رب سے پانی کی درخواست کی۔ بظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے درخواست کریں گے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اپنی قوم کے لیے جب وہ صحرائے سینا میں سمندر پار کر کے پہنچے ہیں
تو ان لوگوں کے پاس کتنا پانی ہوگا، اور لاکھوں آدمی ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے کہ پانی کا انتظام ہو جائے۔ صحرا ہے، نہ دریا ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، پہاڑی علاقہ ہے سب۔ تو یہ پانی کی شدید ضرورت تھی، اس وجہ سے پانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اس کا انتظام کر دیا جائے۔ یہ بالکل ابتدائی اس کی بات ہے۔ دارالہجرت، دارالہجرت ایک تو عارضی ہے صحرا سینا، مستقل دارالہجرت تو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں یہ بعد میں پہنچیں گے، اور پچھلی آیت میں گویا وہیں پہنچنے کا ذکر ہے۔ یہ کوئی ترتیب، تاریخی ترتیب سے بات بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک ایک ٹکڑے کو، ایک ایک نعمت کو، ایک ایک بات کو لے کر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے یاد دلایا جا رہا ہے، وہ اس کو یاد کریں یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے احسان کیا، انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا روش اختیار کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وہ تھا۔ جی استسقاؤن، جو ہم لوگ نماز استسقا پڑھتے ہیں نا، جو لوگ اس ہم لوگوں جیسے علاقے میں نہیں ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ نماز استسقا کیا ہوتی ہے۔ شدید گرمی پڑتی ہے، پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، بادل نہیں نظر آتا ہے، اور کوئی آثار نہیں ہوتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو میدان میں، کھلے میدان میں، بڑے میدان میں علاقے کے سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، وہ نماز استسقاء ہے۔ یہی اسی لفظ سے باب استفعال سے ہے نا، جی استفعال میں کچھ چیز طلب کرنا نا، استغفار اسی سے ہے، مغفرت چاہنا، مغفرت طلب کرنا۔ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ سے پانی کی درخواست کی کہ پانی کا انتظام کیا جائے، تو فقلنا، تو پھر ہم کیا نے ہوا؟ کہا ہم نے کہا، کہا اپنے عصا سے پتھر ہاں مارو، ہاں، اپنے لٹھیا سے پتھر پر مارو، ہاں، اپنی لٹھیا سے پتھر کو مارو، مطلب کیا ہے؟ اپنی چھڑی سے، اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگاؤ، مارو۔ پتھر کے ذہن کے لفظ سے ذہن میں آتا یہ ہے کہ کچھ ہوگا پتھر۔ یہ آگے 12 چشموں کی بات ہے، اور اتنی بڑی آبادی ہے لاکھوں کی، تو چٹان ترجمہ ہم کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ عام طور پر لوگوں نے پتھر کا ترجمہ کیا ہے، بعض لوگوں نے چٹان کا بھی ترجمہ کیا ہے، کوئی مخصوص چٹان وہاں رہی ہوگی، اس کی طرف اشارہ کر کے سامنے اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنا عصا مارو، اپنی لاٹھی مارو۔ جی پھر اس میں سے 12 ہاں، چشمے پھوٹ پڑے، نکلے، ٹوٹ پڑے، فجرہ مانے توڑ دینا، پھٹنا۔ اور انفجرہ مانے پھٹ جانا ہے نا، بہا پڑنا۔ تو اس سے 12 چشمے، عین جو ہے چشمہ کے لیے لفظ آتا ہے، 12 چشمے اس سے ٹوٹ بہے، ہے نا۔ انفجرہ، انفجرہ کے معنی ہوتے ہیں تفجرہ، یعنی گویا پانی کا جاری ہونا، بہنا، نہر کا جاری ہونا، یہ سب کے لیے آتا ہے۔ اور یہ چیز پھٹنے سے ہوتی ہے، زمین پھٹتی ہے، چشمہ، کوئی پتھر پھٹتا ہے اور اس سے چشمہ نکلتا ہے۔ تو فن فجرت، فن فجرت سے پہلے
ایک جملہ حذف رہے گا جو بغیر ذکر کیے سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے اس کا دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا ہے نا۔ تو کیا ہم نے کہا کہ اپنا پتھر پر اپنا عصا مارو، اس چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ سالت موسیٰ نے اپنا عصا مارا اس پر، فضرب موسیٰ بعصاہ، فضربہ موسیٰ بعصاہ، موسیٰ نے اس پر اپنا عصا مارا۔ یہ چھپا رہے گا، عصا مارنے کے بعد، کیونکہ بات واضح تھی اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ فن فجرت، چنانچہ اس پتھر اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، کیونکہ اس لفظ کے اندر پھوٹنے کا، پھٹنے کا، پھاڑنے کا مفہوم ہے، فجر پھاڑ دینا، تو یہیں سے انفجر پھٹ جانا، صبح ہوتی ہے انفجر الصبح، گویا کہ وہ پھٹ کر رات کی تاریکی سے نمودار ہوتی ہے۔ ایسے ہی پانی کے بہنے کے لیے لفظ آتا ہے فجر، تو صبح کے لیے فجر کا لفظ اسی معنی میں آتا ہے، ہاں، وغیرہ جاری کرنے کے لیے آتا ہے، بہت یعنی کشادہ کھودنا اور پھاڑنا، اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ جی آئینہ جو ہے، آئینہ یہ مؤنث سے سمائی ہے نا، اسمتا عشرتا مؤنث لائے ہیں، اور انفجرت بھی مؤنث لائے ہیں فعل، آئینہ مؤنث سے سمائی ہے نا، جانتے ہیں سب لوگ، ہاں جی۔ آئینن کیا ہے؟ اسنتا عشرتا کا معدود ہے، اس کی تمیز ہے، اسنتا عشرتا آئینہ ممیز تمیز مل کر انفجرت کا فاعل ہے۔ 12 چشمے پھوٹ بہے، یعنی 12 قبیلے تھے ان کے، اور ہر قبیلہ بہت بڑا تھا، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا۔ جی قد علم كل ناس مشربهم، تمام جان لوگوں گئے تمام لوگوں نے، مراد یہ تمام ہے کہ لوگ ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اپنے پانی پینے کی جگہ میں جان پانی لی۔ پینے ہر جان قبیلے کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا گھاٹ کون سا ہے، مشرب، مشرب اس میں مکان ہے، پانی پینے کی جگہ ہے نا، اس میں مکان ہے۔ جی تو اپنے پانی پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ یہ اوناس جو ہے، یہی اوناس، یہ جو ہے کسی پہ ال داخل ہوتا ہے تو الاوناس ہوتا ہے نا، اور الاوناس کثرت استعمال سے تخفیف کے خاطر الاوناس، اوناس کا حمزہ حذف کر دیتے ہیں، او الناس ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں ہر گروہ، ہر قبیلہ نے اپنا اپنا پانی پینے کا جو گھاٹ تھا، جو جگہ تھی، اس کو معلوم کر لیا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، جی جی کیجیے۔ بشربو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، پانی بھی اللہ کا رزق ہے، اور کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اوپر من و سلوہ آیا تھا، صرف کلوا من طیبات ما رزقناکم تھا،
اور یہاں پانی کا بھی ذکر ہو گیا، اس لیے کلو کے ساتھ وشربو بھی بڑھ گیا. تو کھاؤ اللہ کے رزق سے اور پیو، من و سلوا کھاؤ اور پانی پیو، یہ دونوں اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ کا رزق ہے. یہ گویا یہ نعمت زبان حال سے ان سے یہ کہہ رہی تھی. جی. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. جی. کھاؤ اور اور زمین پیو میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو، نہ اس کا حق ادا کرو، ناقدری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، آپے سے باہر نہ ہونا، شکر گزار رہنا. ہر نعمت کا یہ حق ہوتا ہے کہ منعم کا انسان حق پہچانے، اس کا حق ادا کرے. ہر نعمت کا یہ حق ہوتا ہے. تو وہاں بھی وہاں سورۃ طٰہٰ میں ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا تھا کلو وش، اس کے کھاؤ اور ولا تطغوا فی، اور اس میں حد سے نہ بڑھنا، طغیان میں مبتلا نہ ہونا. نزلنا علیکم المن والسلویٰ، اس کے بعد کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. ہمارے بخشے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس نعمت اور اس رزق کی فراوانی کے نتیجے میں طغیان میں مبتلا نہ ہونا، ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا. تو یہاں اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین. جی. اور اسے زمین یا میں اسے یاسا، اسے یاسا کے معنی فساد روکنا. اسے یاسا اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ، افسدہ شد الفساد، بالغ فی الافساد. ہاں. اور زمین ولا میں فساد تعثوا فی الارض، اور زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو. کیا لکھی؟ لا تعثوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پا کر طغیان میں مبتلا نہ ہونا، شکر گزار رہنا، گردنیں اکڑے نہیں. یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. آدمی کو جب نعمت ملتی ہے تو آدمی بالعموم بہک جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ولا تعثوا فی الارض. اس وقت تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہاں کوئی تم پر مسلط نہیں ہے، آزاد فضا میں ہو. اس لیے دیکھو سرکشی نہ کرنا، خدا کے بندے بن کر رہنا، خدا کی نعمتوں کا حق ادا کرنا. ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ مچانا. یہ نعمت بول رہی تھی زبان حال سے، گویا کہ بھائی یہ اللہ کا بخشا ہوا رزق ہے، اس کی دی ہوئی روزی ہے، اس کا لگایا ہوا یہ دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جس منعم نے تم پر یہ بارش کی ہے اس کا حق ادا کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا. اگر آدمی حق ادا نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا ذاتی حق ہے،
میرا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، تو وہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا حق پہچاننا، اللہ کے بندے بن کر رہنا، نہ خود خدا نہ بن جانا، نہ دوسروں کو خدا کے مقابلے میں اپنا رب بنانا۔ فساد کے اندر یہ سب باتیں شامل ہیں۔ مفسدین، یہ حال برائے تاکید ہے، حال موقد ہے۔ مفسد بن کر زمین میں فساد نہ مچانا، مفسد بن کر، مزید اس سے اس کی شناعت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور وہ تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، آسیہ یاسا کے معنی بہت زیادہ فساد مچانا، افسدہ اشد الافساد، بالغ فی الافساد۔ ہاں، اب ترجمہ جو لوگ فساد نہ مچاتے پھرو تو معنی نہیں نکالتے، سمجھتے ہیں کہ معنی پھرنا کے ہیں، مچانا کے ہیں، اس کے معنی افسدہ ہی کے ہیں۔ مفسدین مزید تاکید کے لیے لے آئے ہیں حال کی شکل میں۔ مفسد بن کر فساد نہ مچانا، فساد نہ پھیلانا۔ جی، یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اگر پانی میسر نہ ہوتا، حضرت موسیٰ نے دعا نہ کی ہوتی اور اللہ کے حکم سے یہ 12 چشمے نہ پھوٹ بہے ہوتے تو یہ زندہ رہنا مشکل تھا۔ جی، چلیے، وَإِذْ عصا کا قُلْتُمْ يَا معنی کیا ہے؟ عین سین یا عین صاد واو، عین واو، صاد واو مادہ ہے۔ ہاں، وناس وَإِذْ قُلْتُمْ حمزہ نون 3 مادہ ہے۔ جی، چلیے، قد علم كل وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ ہاں، یاد کرو اس بات کو کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے ایک طرح کے کھانے پر۔ ایک، ہاں، ایک کھانا سے مراد ایک طرح کا کھانا، ایک ہی قسم کا کھانا، منو سلوا، نہیں ہوئی وہ جس کا ابھی ہمیں خصوصی شام کو انتظام یاد ہوا آیا تھا۔ نہیں وہ کہاں گیا کہاں آیا۔ جی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ قاسم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، یعنی ہم اکتا گئے، ہم سے ہوتا نہیں، کھایا نہیں جاتا، کھاتے کھاتے اوب گئے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہی اسلوب ہے جو اوپر آیت نمبر 55 میں تھا۔ آیت نمبر 55 دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ جو انداز یہاں ہے وہی انداز وہاں بھی ہے، یہ بھی شرارت سے بول رہے ہیں اور یہاں بھی وہی شرارت ہے، اور بولنے والے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، وہ منافقین ہیں یا کمزور درجے کے لوگ ہیں۔ تو پھر آگے چلیے بتاؤں گا میں کیوں کہا ان لوگوں نے۔ ہاں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہاں، تو اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو کہ وہ ہاں، دعا کرو، دعا یدعو،
ادعو، اس لیے تم اپنے رب سے یا آپ اپنے رب سے اپنے رب سے دعا کیجئے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے ہماری خاطر دعا کیجئے، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔ رب کا کہا ہے، ربنا نہیں کہا ہے، ہمارے رب سے دعا کیجئے۔ اب اس میں کیا ہے سوچئے، فدعو لنا ربنا نہیں کہا، فدعو لنا ربک کہا۔ ہاں، آپ کا اس سے خصوصی تعلق ہے، آپ کی باتیں وہ سنتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو دعا کیجئے آگے، وہ ہمارے لیے ہاں، زمین یخرج، میں سے یخرج وہ ترجمہ کر لیجیے، وہ ہمارے لیے نکالے، نکالے گا، ہے نا، وہ ہمارے لیے نکالے گا، یعنی اگر آپ وہ دعا کریں گے تو ہمارے لیے نکالے گا۔ یہ یخرج مضارع اخف مجزوم، ہم مجزوم کی اصطلاح ہم لوگ نہیں استعمال کرتے، مضارع اخف کیوں ہے یخرج؟ تو دو امر کے جواب میں مضارع اخف آتا ہے، وہاں شرط مفہوم ہوتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ ارحم ترحم، رحم کر، تجھ پر رحم کیا جائے گا، ترحم جواب ہے ارحم کا، یہاں شرط چھپی ہوئی ہے۔ ترحم کا مطلب کیا ہے، ان ترحم ترحم، ان ترحم چھپا ہوا ہے، اگر تم رحم کرو گے دوسروں کے ساتھ تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، لوگ رحم کریں گے، تو شرط وہاں چھپی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ اپنے رب سے آپ دعا فرمائیں، وہ نکالے گا۔ وہ ہمیں ہاں، ہمارے لیے رحم کا مطلب تم پر رحم کیا جائے نہیں، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے نہیں، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی اگر رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی دعا کرو اپنے رب سے، وہ نکالے گا ہمارے لیے، یعنی اگر تم دعا کرو گے تو ہمارے لیے وہ فراہم کرے گا، پیدا کرے گا۔ دوسرے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لام امر کو محذوف مانے، اسی کو اسی ضرورت نہیں ہے، لیخرج، جیسے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو یغضوا من ابصارہم کیا ہے، لیغضوا ہے، لیفعل اس کو کرنا چاہیے، وہ کرے، تو لیغضوا لام امر حذف ہے، اسے لوگ جو ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، لوگ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جواب ہے دادا اپنے رب سے دعا کیجئے، ہم اکتا گئے ہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے، وہ نکالے گا ہمارے لیے، کیا نکالے گا، مما تنبت الارض، ہاں، وہ جو جو مما، من ہے نا، من میں اور سے مام، مما، اس میں سے، جو اس میں سے زمین، جو زمین اگاتی اگاتی ہے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ماں مم ماں موصولہ ہے نا، اور تم بیت الارض یہ صلہ ہے، ماں کی طرف پلٹنے والی ضمیر بالعموم جو وہ مفعول بہ کی ضمیر حذف کر دیتے ہیں، مما تم بیتو، مما تم بیتو الارض، تو زمین جو چیزیں اگاتی ہے، زمین کی پیداوار میں سے وہ نکالے، زمین سے بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے نکالے، من جو تبعیض کا ہے، مما کا جو من ہے وہ تبعیض کا ہے، اس میں سے نکالے،
زمین کی پیداوار میں سے ہمارے لیے وہ پیدا کرے، نکالے، من بقلہا، من بقلہا، بقل کہتے ہیں سبزی ترکاری وغیرہ کے، بقل سبزی ترکاری وغیرہ کے لیے بقل کا لفظ آتا ہے ہاں؟ کہ جو بھی چیزیں ہو سبزی کے طور پر جو استعمال ہوتی ہیں، ہری سبزیاں ہیں، ان کے لیے بقل کا لفظ ہے، بقلہا، من بقلہا میں من بیان کا، یعنی ما تنبت الارض سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی زمین کی ترکاری سبزی اور وقت سایہ، وقت سایہ، اور پیاز لہسن، اور قصہ کہتے ہیں ککڑی کو، ککڑی، خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، یہ سب ملتے جلتے ایک ہی اس کے ہیں، تو سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قصہ ککڑی، ککڑی چاہیے، اس کی ککڑی، وفومہا، فوم کے سلسلے میں اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ گیہوں کو بولتے ہیں، ہے نا، الفوم الحنطہ وعلیہ اکثر الناس، عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ فوم گیہوں کو بولتے ہیں، اور گیہوں کے علاوہ وہ سب غلے اس کے اندر آتے ہیں جن سے روٹی بنتی ہے، لیکن بعض دوسرے لغویین یہ کہتے ہیں کہ فوم اصلاً سوم ہے، لہسن جس کو کہتے ہیں، لہسن ہے، سوم سا سے فوم، تو فوم اور سوم ایک ہی چیز ہے، اصلاً فوم ہے، فوم کی فا کو فا سے بدل دیا ہے، ایسا مختلف الفاظ کے ساتھ عربی زبان میں ہوتا ہے کہ تا کو فا سے بدلتے ہیں، ایسے ہی سوم جو فوم ہو گیا ہے، اور سوم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ لہسن کے لیے آتا ہے، اور لہسن، چلیے، وعدسہا، عدس کہتے ہیں مسور کو، مسور کی دال کو، مسور، مسور پیدا کرے، مسور کی دال، جی، چلیے، وہ جی بصلہا، بصل کہتے ہیں پیاز کو، اور پیاز ان چیزوں میں سے جو زمین پیدا کرتی ہے، اگاتی ہے، زمین کی پیداوار میں سے سبزی، سبزی، ترکاری، سبزی، کھیرا، ککڑی، لہسن، لہسن، مسور اور مسور پیاز اور پیاز میں سے، اگائے، پیدا کرے تمہارا رب ہمارے لیے۔ دیکھیے، پیاز، دال اور سبزی اور ترکاری سے مناسبت رکھنے والی چیز لہسن ہے، گیہوں نہیں، سبزی اور پیاز اور یہ سب کے ساتھ جوڑ جو ہے لہسن کا ہے، اس لیے لہسن کا ترجمہ چرچے کے بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کے لیے آتا ہے، اگر کوئی گیہوں کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کو غلط نہیں کہتے،
یہ انہوں نے فرمائش کی حضرت موسیٰ سے، دعا کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ عبارت سب کی سمجھ میں آ گئی نا؟ جی 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 چلیے۔ قال قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلنا اتستبدلون، چاہتے اس چیز کو، کیا تم کیا؟ بدلنا چاہتے ہو، لگائے والی رام ہاں ٹھیک ہے، کیا تم اس بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو لینا بدلنا ہے اس چیز سے جو بہتر ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی ہوا ادنا، بدلے میں لینا چاہتے ہو الذی ہوا ادنا، اس چیز جو کو جو حقیر ہے، کمتر ہے، معمولی ہے، گھٹیا ہے، حقیر ہے، بہت حقیر ہے، بہت معمولی ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، کس کے بدلے؟ اس چیز سے جو بالذی بہتر ہو خیر، بالذی ہوا خیر، اس اس کے چیز کے بدلے بدلے جو اس سے بہتر بہت بہتر ہے، اس کے بدلے جو بہت بہتر ہے بہتر ہے نا؟ کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو؟ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ ادنا کے معنی حقیر اور گھٹیا کیسے ہوئے؟ ادنا دونوں سے، دال نون واو سے ادنا، ادنا اب تک آپ نے پڑھا دنا یدنو قریب ہونا، ہے نا؟ دنا یدنو قریب ہونا، اسی سے دامن قریب، ادنا اس میں تفضیل ہے، اسی کا مؤنث دنیا کا لفظ آتا ہے، قریب کے معنی ادنا، قریب، زیادہ قریب، بہت قریب، یہ معنی آپ نے اب تک پڑھے ہیں۔ اس کا معنی گھٹیا اور حقیر اور معمولی کیسے ہوا، اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مادہ دال نون واو ہی ہے، اور اس کے اعتبار سے قریب ہونا مانا ہے، تو قریب ہونا، قریب ہونا۔ دیکھیے اگر کوئی چیز مکانی اعتبار سے قریب ہو، جگہ کے اعتبار سے قریب ہو، تو اس کو قصت اور حقارت اور گھٹیاپن کے لیے استعمال کرتے ہیں بطور استعارہ، ہے نا؟ مستعار لے لیتے ہیں گھٹیا چیز کے لیے۔ ٹھیک اسی طرح سے بہت کا لفظ ہے، دونوں قریب ہونا اور بہت دور ہونا، تو بہت کا لفظ جو ہے اس کا الٹا کہ شرف، بزرگی اور بلندی، اس کے لیے بہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دور کا، استعارتن، اصل تو معنی وہ ہے نا؟ کہیں گے بعید الہمہ، بعید الہمت کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت بلند ہمت ہے نا؟ اور اس کے مقابلے میں اگر کہیں کہ وہ جو ہے قریب الہمہ یا دانل الہمہ، تو اس کا الٹا مفہوم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس کا مادہ دال نون واو لیتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس کی تعویل کرتے ہیں، موقع کے لحاظ سے پتہ چل جائے گا کہاں کیا ہے۔ یہاں مقابلے میں خیر آ رہا ہے، اس لیے اس کو خیر کے مقابلے میں
گویا گھٹیا، معمولی، ادنا درجے کا، ناقص کے مفہوم میں لیا، تو دونوں سے دال نون واو جس سے آپ لوگ اب تک واقف تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں سے نہیں ہے بلکہ دون سے ہے۔ دون، دون کے معنی جو ہے کیا ہے؟ گھٹیا، کمتر۔ اسی لغت میں دیکھ لیجئے، ہے نا، یہ وہ تم سے کمتر ہے، ہوا دون ہے۔ تو دون کے لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو دون سے ہے، دون سے تو ادون بنے گا، اس میں تفصیل کہتے ہیں کہ قلب ہو گیا ہے، یعنی واو کو نون کی جگہ پر رکھ دیا، نون کو واو کی جگہ پر رکھ دیا، نون کو واو کی جگہ پر، واو کو نون کی جگہ پر، تو کیا شکل بنی؟ بتائیں کوئی صاحب۔ دون میں اگر قلب ہو تو واو کو نون کی جگہ پر اور نون کو واو کی جگہ پر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ادنو، کیا لفظ کیا بنتا ہے؟ ادنو، ہیں؟ دانا ادے، دنا نو، ارے دونوں بن جاتا دنو ہے، اچھا، وہی دنو دونوں دنو بنتا ہے، جو دونوں جس کے معنی قریب ہونا کے آتے ہیں، اگر دون کو واو کو نون کی جگہ پر رکھ دیں، نون کو واو کی جگہ پر، تو وہی دونوں بنے گا، اور اس سے دونوں سے وہی ادنا بن جائے گا۔ تو پھر کہیں گے یہ کہ یہ دوسری رائے رکھنے والے کہ یہ دون سے ہے، قلب ہو گیا ہے، مادہ دال واو نون ہے، قلب ہو گیا ہے، تبدیلی ہو گئی۔ جو اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ نہ دونوں سے ہے نہ دون سے ہے، بلکہ یہ محموز ہے۔ محموز کا مطلب دال نون حمزہ مادہ ہے، دانا آ، دانا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دانا اور دانوا، فتحہ اور کروما دونوں سے استعمال ہوتا ہے، دانا دنوا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا دنی ہونا، کان دنی ہے، معمولی، حقیر، گھٹیا ہونا، یہ جو ہے ہوتا ہے دنا کے معنی۔ دنا سے اس میں تفضیل کیا بنے گا؟ کوئی صاحب بتائیں۔ دنا سے اس میں تفضیل کیا بنے گا؟ ادنو ہی نہیں بنے گا، دنا سے ادنو بنے گا۔ اب یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حمزہ کے ساتھ حروف علت کا معاملہ بہت کرتے ہیں، حمزہ کے ساتھ حروف علت کا معاملہ بہت کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے، حمزہ میم نون سے باب افعال سے افعال ماضی کیا بنے گا؟ آمن، اصلاً کیا تھا وہ؟ امن، افعال کی طرف سے تھا، امن، امن بدل کر آمن ہو گیا۔ حمزہ کو افعال میں ایک حمزہ افعال کا ہے، اور اس کے بعد جو حمزہ مادے کا رہا ہے امن، اس کو الف سے بدل دیا اور آمن کر دیا۔ مضارع اس کا حمزہ میم ہے نا، یؤمنو ہوتا ہے، اب حمزہ کو واو سے بدل دیا، یؤمنو۔ اس کا وہ جو ہے مصدر کیا بنے گا افعال کے وزن پر؟ افعال، ایمان بنے گا، لیکن مادے کو حمزہ کو یہ سے بدل دیا، ایمان کر دیا۔ تو اس طرح سے حمزہ کے ساتھ حرف علت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب ادنو کے حمزہ کو، نون کے بعد جو حمزہ ہے اس کو الف سے بدل دیا، ادنا کر دیا۔ الف کا مطلب یہ کی شکل میں لکھتے ہیں جیسے اعلیٰ
پڑھا جاتا ہے، الف کی آواز نکلتی نا، اعلی ادنا بشکل یہ لکھتے ہیں، تو یہ گویا ادناؤ سے بدل کر وہ ادنا ہو گیا ہے۔ یہ سب سے آسان ہے ادنا۔ یہ 3 طرح کی بات کی جاتی ہے۔ ادنا کے معنی آپ سمجھ گئے۔ اب یہ اس پر غور کرنا ہے کہ الذی ہوا ادنا کیا ہے، الذی ہوا خیر کیا ہے۔ الذی ہوا ادنا کیا ہے مولانا جی دونوں تو اللہ تعالیٰ کی بتائیے نعمت ہے نا، جی۔ من اور سلوا اور یہ من ساری و سلوا یہ الذی ہوا خیر ہے نا نہیں سب تو دونوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، جی۔ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے دونوں، نعمت ہے۔ اب دونوں میں مقابلہ ہو تو ہاں، من و سلوا بہتر ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کی ہے۔ طرف سے پتہ خاص طور نہیں سے اس من کا اور سلوا تو اہتمام ہم ہو نے رہا دیکھا ہے۔ نہیں ہے، من اور سلوا تو دیکھا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دسترخوان لگ رہا ہے، اچھا انعام تو ہے مانا وہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے۔ اور من شہد جیسی میٹھی کوئی چیز ہے، اتنا معلوم ہے۔ سلوا جو ہے گوشت ہے، گوشت ہے، بہت مقوی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو ہے وہ ہے سبزی الذی ہوا ککڑی۔ خیر سے گویا یہ زبان کے چٹخارے کی چیز، پیاز لہسن، یہ چیز جس کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ دیکھیے بالعموم مطلب لوگوں نے یہی لیا ہے، الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، اور اس کے مقابلے یعنی آزاد فضا میں، آزاد فضاؤں میں اب کسی کی غلامی کا بٹا تمہارے اس پر نہیں ہے لگا ہوا، آزاد ہو، ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کے، کیا ہے، خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر ہے۔ تو اب تک تمہیں جو کچھ مل رہا تھا وہ غلامی کی چکی میں تم پس رہے تھے، اور اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمت دی ہے، تو ابھی تک تم کو زبان کے چٹخارے ہی کا شوق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام یہ کیا ہے، گوشت ہے اس سے ہوا تو میٹھا کھا لیا، میٹھا سے وہ ہوا تو پھر جو ہے گوشت کھا لیا، یعنی پورا یعنی انسان کے ذوق کی پوری رعایت ہے، اور ایسی غذا ہے کہ اس میں طاقت بھرپور ہے، گوشت میں بھی اور من میں بھی، وہ جو چیز شہد کی جیسی ان کو مل رہی ہے، بہترین غذا ہے۔ تم یہی چاہتے ہو، یہ گویا مطلب بتایا جاتا ہے۔ تو مولانا یہ تو اگر یہ چاہا جائے کہ مختلف مطلب ایک کھانے پہ نہ رہ کے ساری غذائیں ملے، ساری طرح کے کھانا ملے، تو ہاں، یہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ روز روز لیکن روز مسئلہ روز کیا ہے، روز روز اگر مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ اس کا اسلوب لنو من اللکا جیسا ہے۔ آیت نمبر 55 کو پھر سے دیکھ لیجئے ایک بار۔ اس قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، وہی اسلوب ہے شرارت والا، لن نصبر علی طعام واحد، ہم اوب گئے ہیں، اسے کھایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیسا شاندار پانی اور ایسی لذیذ غذا اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہے، یہ شرارت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرف لے جاتا ہوں جو کل نکالی تھی میں نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس مقدس سرزمین پہ حملہ کرو اور اس میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، اور اس کو فتح کرو، اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے لکھی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ہمت نہیں کر پائے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی جو ہے 40 سال انہیں اسی سرزمین میں رہنا ہے. کون سی؟ وہی صحرا میں، صحرا سینا میں کہیں، وادی تیہ میں کہیں، وہیں رہنا ہے. وہاں آزاد فضا میں ان کی نئی نسل جو تیار ہوگی وہ گویا یہ کام کرے گی. تو اول روز سے ان کی فوجی تربیت ہو رہی ہے. اول روز سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کا انتظام اور اہتمام کیا جا رہا ہے. اور اسی حساب سے ان کو جو ہے غذا کا جو ہے ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. فوجیوں کی غذا جو ہے نا ساگ وغیرہ نہیں، فوجیوں کی غذا گوشت ہمیشہ سے. اب آج کل کیا ہوتا ہے ہماری فوج میں ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہمیشہ سے گوشت کو اہمیت حاصل رہی. تو یہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے، ان کو جہاد کرنا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اس میں سے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ لنو من لک، جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی، یہ لوگ جو ہیں یعنی بتایا تھا کہ منافقین نے یہ بات کہی تھی. تو یہ اور ٹریس آپ کو اسی طرح کے یہ لوگ ہیں. آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی ہاں. یہ جو ہے نا تربیت سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. جہاد کی تربیت ہو رہی ہے نا، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ. تو اور اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اب انہوں نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ بھائی یہ روز روز یہی کھانا ہے. یہ بہانہ کیا ہے انہوں نے، یہ بہانہ کیا ہے کہ ہم کو یہ سب چاہیے، کہ یہاں سے چلیں کسی علاقے میں آباد ہو جائیں اور وہاں ہم کو یہ سب چیز ملے. یہ سب فوجی تربیت اور یہ سب مشق ہے، یہ اس سے وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں، لیکن صاف لفظوں میں نہیں کہہ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے یہ عذر تراشا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے انہیں ڈانٹا ہے. اور اس اعتبار سے مطلب کیا ہے؟ الذی ہوا ادنا سے مراد گویا جنگ سے فرار کے نتیجے میں گویا اپنے بہت معمولی حالت پہ راضی ہو جانا. الذی ہوا خیر سے مراد جہاد ہے، جہاد کی تیاری ہے نا، اس سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو جس سے کسی قوم کی عزت اور عظمت وابستہ ہوتی ہے، جاہل لوگ اور کم ظرف لوگ یا ناعاقبت اندیش لوگ بھاگتے ہیں اس سے. تو اسی وجہ سے گویا ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. ان کا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوا ہے. تو اب یہ مفہوم جو ہم لیں گے تو الذی ہوا ادنا، ادنا اس میں تفصیل، خیر اس میں تفصیل. مقابلے کا ترجمہ نہیں کیا ہے ہم نے، جو بہت گھٹیا ہے اس کو بدلے میں لینا چاہتے ہو، اس کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے راہ حق سے یا جہاد سے، اس کی تربیت اور مشق سے فرار بہت گھٹیا چیز ہے. اور اس میں آگے بڑھنا، اس کی مشق و ممارست کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو جو ان کی ذہنیت تھی، اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے. اور یہاں یہ وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ساگ سبزی یہ تو بہت حقیر ہے اور وہ بہت اچھا ہے، یہ نہیں کہنا ہے. بالعموم مطلب یہی لیا گیا ہے، بلکہ ہم اب تک تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں سب یہی لے رہے ہیں. زبان کا چھٹکارا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ نے یہاں آزاد فضا میں تم کو رکھا ہے، کیسی سوچ ہے تمہاری؟ میں نے جو مطلب بتایا ہے یہ مطلب مولانا جلیل احسن ندوی مرحوم نے یہی بتایا تھا ہمیں، اور یہ زیادہ مناسب لگتا ہے. ڈانٹا انہوں نے اور ان لوگوں کی بات قبول نہیں ہوئی ہے.
हमारा तो मोबाइल का बैटरी बहुत डाउन हो चुकी है। अब मुझसे भी है जी। अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर तक के रहने दीजिए। मैंने जो बात कही है उसको जहन में रखिएगा। हाँ, अब आई बेतु मिश्रण से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? अल्लज़ी हुआ अदना से क्या बताया था आपने? जहाज? अल्लज़ी हुआ खैर से मुराद जिहाद और जिहाद की तैयारी, अच्छा। इसकी मशक मुमारसत, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कलेमा बुलंद हो, इसके लिए तैयारी कैसे करना है। आइंदा जिहाद होगा। और अदन अल्लज़ी हुआ अदना से मुराद इस तैयारी से फिरार और उसके नतीजे में वही गोया पस्ती की जिंदगी है ना, अपने आप को गोया शिर्क और कुफ्र के हवाले कर देना, उसका अपोजिट जो हो ये है। कल पर सोमवार को कौन सा आप पढ़ रहे हैं? कौन साहब साहिबा? आज एक साहिबा दुआ के नाम से आ रही हैं, आई हैं। दुआ लिखा था शुरू में और नहीं है अब इस वक्त मौजूद। हाँ, दुआ कौन साहिबा है, कहाँ से हैं? जी, नहीं मालूम। वो थी, पहले चलिए आई थी जी। जी, पहले कभी आई भी थी जी। पहले भी कभी शरीक हुई हैं या जी आज पहली बार आई? नहीं नहीं, पहले भी आ चुकी हैं। अच्छा, ठीक है। तो कल सोमवार को कौन पढ़ रहा है? यही पूरा करें आयशा। हम जी हम ठीक, हम ही पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात। मर्द हजरात एकदम पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छी बात। चलिए, चलो, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।